یہ ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں یہ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات شریف میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم، ان تین صحابہ کا خصوصی طور پہ نامینیٹ کر کے ذکر کرتے ہوئے آپ حکم بیان فرماتے ہیں، انکار این اکابر فی الحقیقت با انکار قرآن می کشد، کہ یہ جو اکابرین ہیں صحابہ میں، سرداران صحابہ امت کے سردار، اور امت کے جو سردار ہیں صحابہ، ان میں سردار کون ہیں؟ تو چار یار سردار ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم۔ تو حضرت مجدد پاک نور اللہ مرقدہ آپ فرماتے ہیں انکار این اکابر فی الحقیقت با انکار قرآن می کشد اعاذن باللہ سبحانہ۔ آپ فرماتے ہیں ان اکابرین کا انکار، ان پر تبرہ، ان پر لعنت ملامت، ان کا انکار، فرمایا یہ بندے کو حقیقت میں قرآن کریم کے انکار تک پہنچا دیتا ہے۔ مطلب کہ جو صحابہ کا انکار کرتا ہے آخر جا کر وہ رب کے قرآن کا وحی الہی کا بھی منکر بن جاتا ہے، مرتد ہوتا ہے، زندیق ہوتا ہے۔ یہ ہے حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے عقائد اور آپ کی تعلیمات۔ تماشے ہوتے رہے تماشے۔ مجددی جرنل سٹور، مجددی جرنل سٹور چلانا اور ہے، اور مجدد پاک کا عقیدہ چلانا اور ہے۔ مجددی جرنل سٹور کے لیے کام کرنا اور ہے، اور مجدد پاک کے عقائد کے لیے کام کرنا اور ہے۔ اللہ کے فضل سے نبی پاک علیہ السلام کے قدموں کی خیرات میں اس زمانے میں اگر کوئی مجدد پاک کے نام پر جرنل سٹور نہیں چلا رہا، دکان نہیں چلا رہا، بلکہ ان کی عقائد اور ان کی تعلیمات کے لیے جناب جیلیں کاٹ رہا ہے اور گالی گولی کی بھی پرواہ نہیں کرتا، تو وہ وارث علوم اعلیٰ حضرت ہیں، وہ کنز العلماء ہیں، ہاں جی، وہ محقق الاسر ہیں، وہ حضرت شیخ القرآن والحدیث مفتی محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ ہاں جی، گراؤنڈ ریالٹی یہ بتاتی ہے کہ وہ جرنل سٹور نہیں چلا رہے، آپ کے نام پر دکان نہیں چلا رہے، بلکہ وہ مجدد پاک کے عقائد پر اگر اس زمانے میں کوئی پیرا دے رہا ہے تو اس کا نام اشرف آصف جلالی ہے۔ اللہ رب العالمین اس مرد کامل کو ہماری زندگی بھی لگائے، اور اللہ رب العالمین اس مرد کامل کو میری ماں سید عائشہ صدیقہ، سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدہ بی بی آمنہ، سیدہ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہن کے قدموں کی خصوصی خیرات نصیب فرمائے، اور ہمیں ایسے مرد کامل کا اللہ رب العالمین دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو صرف یہ نہیں حدیث پڑھنی ہے، بس حدیث پڑھنی ہے، حدیث بھی پڑھنی ہے، اور حدیث بیان کرنے والوں کا جناب نوکر بھی بننا ہے، سپاہی بھی بننا ہے، اور ان کا دفاع بھی کرنا ہے۔ آج بدبختی یہ ہے کہ جس مرید کو کھڑا کرو، پیر صاحب کے بارے میں کہو تو آدھا رافضی پیر بھی ہو، بے نمازی پلید بھی ہو، تو 3 گھنٹے اس کی شان میں بیان کر سکتا ہے، لیکن کہو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تم پہ بولو تو 15 منٹ لگاتار نہیں بول سکتا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی پر بولو تو 15 منٹ لگاتار نہیں بول سکتا۔ جو اپنے آدھے رافضی پلید بے نمازی قسم کے خبیث پیر پر 3 گھنٹے بولتا ہے لگاتار، کرامتیں ختم نہیں ہوتی، نہیں بول سکتا ان پہ۔ کیوں؟ کہ مجددی جرنل سٹور پہ جا کر 2 گھنٹے لگانا اور ہے، اور مجدد پاک کے عقائد جہاں پر خالصتاً بیان ہو وہاں پر 10 منٹ جا کر بیٹھنا یہ اور ہے۔ جرنل سٹور سے تمہیں کیا ملے گا؟ اتنے کا درجن، اتنے کا درجن، اتنے کا درجن، اتنے کا درجن، اور جہاں مجددی عقیدوں پر پہرا دیا جاتا ہو، پڑھائے جاتے ہوں، وہاں جا کر 10 منٹ بھی بیٹھیں گے تو آپ کے اندر مجددیت آئے گی۔ اور کنز العلماء مفکر اسلام وارث علوم اعلیٰ حضرت شیخ القرآن والحدیث مفتی اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم العالیہ آپ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں مجددی بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجددیت پر، مجدد پاک کے عقیدوں پر اللہ رب العالمین ہمیں موت عطا فرمائے، تو یہ بھی ہمارے لیے درجہ اور ولایت ہے۔ ہم اس کے بھی قابل نہیں، ہم اتنے کمزور ہیں، لیکن مجدد ہونا تو، اور مجددی بن گئے، غلام مجدد الفسانی بن گئے، تب بھی ہمارے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ اور غلام مجدد الفسانی صرف سفید کلر کی چادر لے کر 200 روپے کی اور ایسے اوڑھ لینی ہے، اور ایک 2000-5000 دانے والی تسبیح پکڑ لینی ہے، اور چند ورد وظیفے پکڑ لینے ہیں، یہ مجددیت نہیں ہے۔
مجددی غلام مجدد الفسانی وہ بنے گا جو عقائد مجدد الفسانی پہ آئے گا، اور جسے خود خبر نہ ہو اور ساتھ بیٹھنے والوں کو بھی پتہ نہ ہو. بیٹھنے والے کوئی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو گالیاں دے رہے ہیں، کوئی حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو بکتے ہیں، کوئی حضرت ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہم کو ٹوٹل پورا کرنے کے طریقے پر مانتے ہیں، اور ہے یہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے، مجددی پیر صاحب ہیں، نقشبندی پیر صاحب ہیں. وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہے. اگر یہ ہوتے تو ان کے ہر مرید، ان کے پاس بیٹھنے والے ہر بندے کے اندر مجددی عقیدے ملتے. اللہ رب العالمین ہمیں حقیقت کی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے. مجدد پاک فرماتے ہیں انکار این اکابر فی الحقیقت با انکار قرآن می کشد، جو ان اکابرین صحابہ کو بھونکتا ہے آخر جا کر وہ وحی الہی کو بھی بھونکتا ہے. جو حضرت ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم ان کا انکار کرتا ہے، وہ خبیث آگے جا کر قرآن کریم وحی الہی کا بھی انکار کرتا ہے، مرتد زندیق ہو کر مرتا ہے. یہ ہے مکتوبات شریف. اسی مکتوبات شریف کے اندر حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَتان کردن در اصحاب فی الحقیقت تان کردن است بپیغمبر خدا. اور میں صحابہ کرام کو گالی دینا یہ حقیقت میں نبی پاک علیہ السلام کو گالی دینا ہے. صحابہ کرام پر تان کرنا، طنز کرنا، یہ پیغمبر خدا پر طنز کرنا ہے، امام الانبیاء علیہ السلام پر طنز کرنا ہے. صحابہ کرام کی ذوات پر اعتراض کرنا، ان پر حملہ کرنا، یہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر حملہ کرنا ہے. یہ ہے مجددیت. غلامان مجدد وہ شمار کیے جائیں گے، اور قیامت کے دن غلامان مجدد پاک کے پیچھے وہ اٹھائے جائیں گے جو ان کے عقیدوں پر چلنے والے اور ساری زندگی ان عقیدوں کی تبلیغ کرنے والے ہوں گے جن عقیدوں کی تبلیغ خود مجدد پاک نے ساری زندگی کی ہے. اور پھر دیکھو مجدد پاک ہیں، لیکن غلام مجدد پاک جب بنے کوئی تو کیا ہوتا ہے؟ ادھر دیکھو تو انہوں نے بھی عقیدے کے لیے جیلیں کاٹی ہیں، ادھر دیکھو تو جناب کنز العلماء نے بھی عقیدے کے لیے جیل کاٹی ہے. تو جن کو رنگ عطا کیا جاتا ہے پھر ان کو رنگ عطا کیا جاتا ہے. یہ دو مقام پیش کیے. اور کون؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ روافظ کا رد کرتے ہوئے مجدد پاک نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہاں پر فتویٰ ذکر کیا کہ آپ فرماتے ہیں من شتم احدا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر او عمر او عثمان او معاویہ او عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہم، کہ جو حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت معاویہ، حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہم، جن کو خاص طور پہ نامینیٹ کر کے روافظ کی طرف سے جن پر لعنت کی جاتی ہے، کافر کہا جاتا ہے، تبرئے کیے جاتے ہیں، جن کے خلاف یہ 70 گز کی زبان نکال کر بکواس کرتے ہیں، ان خصوصی طور پہ ان کے مقابلے میں ان ذوات کا دفاع کرتے ہوئے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا، اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مکتوبات شریف کے اندر لکھا. کیا فتویٰ فرمایا؟ فَإِنْ قَالَ كَانُوا عَلَى دَلَالٍ وَكُفْرٍ قُتِلَا. فرمایا اگر کوئی حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت معاویہ اور حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے کسی ایک کو بھی کافر مانتا ہو تو اس کی شرعی سزا یہ ہے کہ قتل، اس خبیث کو قتل کر دیا جائے گا. اسلامی حکومت ہو تو اس کو قتل کیا جائے گا، پھانسی کیا جائے گا. یہ روافظ کی خباثت کے مقابلے میں فتویٰ ہے. چونکہ روافظ جو ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی توہین نہیں کرتے، پہلے 3 یاروں کی کرتے ہیں، باقی 1.25 لاکھ میں سے 4 کو نکال کے باقی سب کو کافر کہتے ہیں. تو اس بیس پہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ مجدد پاک نے ذکر کیا، اور مجدد پاک نے یہ نہیں لکھا کہ نہیں سختی نہیں کرنی چاہیے تھی، کسی کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے. یہ بھی مذہب چلتا ہے میرے آپ کے خاندان میں، کسی کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے. تو ہم کہتے ہیں وہ جو ہماری بہن بیٹی کو گالی بھی دیتا ہے پھر اس کے خلاف بھی بات نہیں کرنی چاہیے. نہیں، ادھر کرنی چاہیے، ادھر 15 بندے مارنے چاہیے. کہتے ہیں ایسی کروڑوں بہنیں اور بیٹیاں ایک صحابی کے جوتوں کی گرد پہ قربان. صحابی ہے، ہماری بہن اور ہماری بیٹی اور ہماری ماں اور ہماری بیوی کی عزت ہے، لیکن صحابہ کے مقابلے میں کیا عزت ہے؟ عزت صحابہ ہے، شان صحابہ ہے. کل کائنات کی مائیں، بہنیں، بیویاں، بیٹیاں آج اکٹھی ہو جائیں، سب کی عزت میں لا لو، کسی ایک صحابی کے جوتوں کی گرد کے برابر نہیں ہو سکتی. صحابہ ہیں.
تو فرمایا اگر کوئی حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت معاویہ، حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہم ان کو کافر کہتا ہے تو اس کی شرعی سزا کیا ہے، شرعی حکم کیا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا حکم کیا ہے، یہ مکتوبات شریف ہے، یہ مکتوبات فرمایا قتلا، اس خبیث کو قتل کر دیا جائے گا۔ وَإِن شَتَمَ بِغَيْرِ هَذَا مِن مُشَامَةٍ النَّاسِ نُكِّلَ نَكَالًا شَدِيدًا، اور اگر کافر نہ کہتا ہو لیکن توہین کرتا ہو، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، حضرت معاویہ، حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہم، ان کو کافر نہ کہتا ہو، کافر نہ مانتا ہو، لیکن توہین کرتا ہو، ان کی ذوات پر حملے کرتا ہو، ان کے کردار پر حملے کرتا ہو، لعنت ملامت کرتا ہو، ان کو ظالم غاصب کہتا ہو، اس کے لیے کیا فرمایا؟ اس کو مار مار کے اس کا چہرہ بگاڑا جائے گا۔ یہ شرعی سزا ہے، شرعی سزا ہے، یہ فتنہ نہیں، یہ شرعی سزا ہے۔ کیوں کہ یہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کوئی فتنے پھیلانے والے تھے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فتنے پھیلانے والے تھے، یہ ہیں اولیاء، ان سے دین کوہاڑ تک پہنچا ہے، پاکستان تک پہنچا ہے، 2023 تک پہنچا ہے۔ یہ ہیں اولیاء، یہ ہیں مقبولان بارگاہ الہی اور مقبولان بارگاہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اور انہوں نے بتایا ہے کہ ماننا کیسے ماننا ہوتا ہے۔ بس مانتے ہیں، ساری دنیا ننگی گالیاں دے، بس ہاں ہم مانتے ہیں، فرمایا نہ، ایسے نہیں۔ جیسے بہن بیٹی کو مانتے ہو، راستے میں چلتے ہوئے کوئی آپس میں دو بندے بات کر رہے ہیں اور اونچی آواز میں بات کر رہے ہوں اور آپ بہن بیٹی کے ساتھ گزر رہے ہوں تو خون کھولتا ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں وہ انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا، انہیں تو خبر ہی نہیں۔ گلی میں سے ہم بہن بیٹی کے ساتھ گزرتے ہیں اور دو بندے آپس میں بات، انہیں پتہ ہی نہیں کہ کوئی عورت گزر رہی ہے، کسی کی بہن بیٹی گزر رہی ہے، اور وہ اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں یا کوئی گالی گلوچ کر رہے ہیں یا کوئی ایسی گپ لگا رہے ہیں، کوئی ایسے جملے بول رہے ہیں، تو ہمارا خون کھولتا ہے کہ نہیں؟ یہ ہے ماننا، یہ ہے ماننا۔ تو ایسے جیسے کہ بہن بیٹی کو مانتے ہیں کہ میری بہن بیٹی گزر رہی ہے تو ایسے گندے لفظ کیوں بولے گئے، اس کے کانوں میں گئے ہیں، تو یہ ہے ماننا۔ ایسے مانو گے تو ایسے کیسے مانو گے کہ پھر حکم بیان کرو گے، اور حکم کیا ہے کہ فرمایا اگر کافر نبی کہتا ہو لیکن صحابہ کی توہین کرتا ہے، ان اکابرین کی توہین کرتا ہے، مار مار کے اس کا چہرہ بگاڑ دیا جائے گا۔ یہ شرعی سزا ہے، یہ شرعی حکم ہے۔ اللہ رب العالمین حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم مقام اور مرتبہ کا طفیل ہمیں صحابہ کرام کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی صفحے پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ بھی لکھتے ہیں کہ معاویہ و عمر ابن عاص را کہ شاتم معاویہ و عمر ابن عاص را بقتل حکم کردہ است، کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو حضرت معاویہ اور حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ کو گالی دے گا، توہین کرے گا، اس کو قتل کیا جائے گا۔ وہ ایضاً شتم اورا در رنگ شتم ابی بکر و عمر و عثمان ساختہ است۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو گالی دینا یہ مت سمجھنا کسی بس عام سے بس ٹوٹل پورا کرنے والا صحابی تھا، بس دے دی گئی گالی تو کیا ہوا۔ فرمایا حضرت معاویہ اور حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ کو گالی دینا ایسے ہے جیسے تم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو گالی دی ہے۔ حضرت معاویہ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہما کو گالی دینا ایسا ہے جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو تم نے گالی دی۔ حضرت معاویہ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دینا ایسا ہے جیسے تم نے حضرت عثمان غنی ذو النورین دوہرے داماد رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو گالی دی ہے۔ اب فرق ہے، صحابی ہونے میں کوئی فرق نہیں، درجوں میں فرق ہے، شان میں فرق ہے، اللہ کے دربار میں مقام میں فرق ہے، صحابی ہونے میں کوئی فرق نہیں، یہ بھی صحابی ہیں وہ بھی صحابی ہیں، حضرت ابو بکر صحابی، عمر صحابی، عثمان صحابی، علی صحابی، ایسے ہی حضرت معاویہ حضرت ابو سفیان حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی ہیں۔ صحابی ہونے میں سب برابر ہیں، ہاں فرق کس چیز کا ہے؟ مقام کا، درجے کا، شان کا، اور وہ ہم مانتے ہیں۔ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی کے برابر کوئی بھی نہیں ہو سکتا صحابہ میں سے، کل کائنات میں حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی ان جیسا پیدا ہی نہیں ہوا، ان کے برابر کا، اوپر کا کیا، ان کے برابر کا بھی نہ پیدا ہوا نہ پیدا ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ عشرہ مبشرہ میں جو باقی تھے وہ بھی ان چار کے برابر نہیں تھے۔ شان میں فرق ہے، مقام میں فرق ہے، درجے میں فرق ہے، لیکن صحابی ہونا
فی نفسی ہی صحابی ہونا، اس میں سارے برابر برابر ہیں. یہ ہے راوی حدیث کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ.